تیرے صدقے میں آقا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی خیلہ اسد ایوب صاحب کے حسن اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت بخشے۔ ان کے والد مرحوم کی اللہ پاک بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی ایونٹس ہم آرگنائز کرتے ہیں، جتنے بھی اوکیشنز ہوتی ہیں، اگرچہ یہ کسی نہ کسی خوشی یا غمی سے ریلیٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کے پس پردہ ایک مقصد ہوتا ہے سب سے بڑا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا یہ کلچر ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنے میٹھے محبت بھرے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں وہ معاملات اترتے ہیں کہ جو پیش کیے جاتے ہیں، کبھی نثر کی صورت میں، کبھی نظم کی صورت میں، تو کبھی اس طریقے کا موقع ہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ ایک چیز۔ دوسری ایک بات میرے ذہن میں اس وقت یہ آئی کہ یہ کتنا خوبصورت اور پیارا ہمیں جو ہے وہ سلسلہ دیا گیا ہے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، جیسے شادی کا سلسلہ ہے، ہم سرکار کی محفل سجا لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی غم کا موقع آن پڑا، جیسے سوئم کا ہے، عیسیٰ ثواب کی محفل ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا کہ ہم جو ہے وہ محفل پاک سجا لیتے ہیں۔ تو یہ محفل پاک سجانا صرف سجانا، اس میں آنا، اس میں پڑھنا، اس میں بیٹھنا، اس کو توجہ کے ساتھ سننا، آخر میں دعائیں کرنا، اس سب کے برکات اور ثمرات تو الگ ہی ہیں، لیکن صرف آ جانا اور محفل کو سجا لینا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس سعادت سے بہرہ مند کیا۔ یہ اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان۔ تو یہاں جیسے کہ قبلہ بھائی اسد نے کہا کہ کچھ ایسی بات کہ بچوں کے لیے کچھ موٹیویشن ہو، تو میں یہی ذکر کروں گا کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، یہ دکھائیں لوگوں کو۔ میرے بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اکثر، تو وہ یہ سارا سلسلہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور یہ موبائل کا دور ہے، تو وہ یا تو گیم لے کر بیٹھ جائیں گے، یا اگر نیٹ پر بھی کچھ دیکھیں گے تو وہ اپنی من پسند چیزیں دیکھیں گے۔ تو ہم اس طریقے سے ان کے اندر یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں کہ ہم خود دلچسپی لیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو بھائی میں یہ نعت شریف سن رہا ہوں، آپ سنیں گے؟ تو وہ خود بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر وہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے سامنے یہ عمل کرتے رہے، دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، ان کو محفلوں میں لائیں، محفلوں کا حصہ بنائیں، انہیں کہیں نہ کہ بیٹھو محفل میں، ان کو لائیں آپ۔ جب یہ اس انداز سے تربیت ہوگی نا، تو میرا ایک مشاہدہ ہے، بلکہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے ایسا کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر بچے خود دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے اس محفل پاک کے توسل میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور دوسرا ایصال ثواب، یہ کتنے خوش نصیب ہیں بھائی اسد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 36 برسی ہے، 6 سال مستقل یہ سلسلے منعقد کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گاہے بگاہے مختلف مواقع پر بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے، کہیں کوئی سلسلہ دعاؤں میں یاد رکھنے کا کہنا۔ تو یہ بار بار جو سلسلہ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، اور یہ ان کے والدہ کی یقیناً تربیت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لائق بنایا، اس قابل بنایا کہ یہ ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کے اس ذکر میں اس انداز سے مشغول ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ ذہن دیا ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو یہ ذہن دیں۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، کل ہم اپنے ایصال ثواب کے لیے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس کو بعد میں فائدہ پہنچائے سوائے 3 چیزوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اولاد صالحہ چھوڑ کر جا رہا ہے،
کہ جو اس کے لیے بعد میں ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ تو بس یہی کچھ دو باتیں، دیگر علماء کے نام تو لیے ماشاءاللہ، غلام محی الدین صاحب، مفتی شاہد صاحب، یہ دونوں مجھ سے سینئر ہیں، اور بھی دیگر پیارے پیارے لوگ آئیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ ان سے میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے اس بڑے مصروف پینل میں مجھے شامل کیا۔ ان کی تو خواہش تھی کہ میں کچھ اور دیر سے ٹائم دیتا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہفتے کی رات ہے، یہ خود بھی جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ ہفتے کی رات کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور پھر روٹ اگر آؤٹ ہو تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں بس آخر میں دعا گو ہوں ان کے پورے گھرانے کے لیے، بالخصوص ان کی والدہ کے لیے کہ اللہ پاک انہیں جملہ امراض سے سبکدوش فرمائے، مکمل صحت یابی ان کا مقدر بنائے، اور ان کی والدہ کا سایہ عاطفت، سایہ شفقت و محبت ان کے بچوں کے سروں پر دیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوران گفتگو یا ورد میری زبان عمل یا رویے سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے اور آئندہ غلطیوں سے بچائے۔